الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ کے اس مبارک گھر میں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا دیں اور اس یاد دہانی کے بعد پھر اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگیں. اور یاد دہانی کیا ہے؟ کہ جو دل ہیں، یہ جو دماغ ہے، یہ اللہ نے محبت کی جگہ بنائی ہے. آدمی دل سے محبت کرتا ہے، دماغ سے محبت کرتا ہے. اس دل کے لیے اور اس دماغ کے لیے جو سب سے پہلی اور سب سے زیادہ واجب محبت ہے، وہ کس کی ہے؟ بولیے کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. یہ دل اور یہ دماغ یہ بنے ہی اس لیے ہیں کہ ان میں پیار کس کا سب سے زیادہ ہو؟ اللہ کا. یہ خالق ہے. اور جب مخلوق پہ آؤ تو اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ شیفتگی، سب سے زیادہ مودت، جو بھی آپ نام لے لو، وہ مخلوق میں کس کے لیے سب سے زیادہ ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو دونوں محبتیں ہیں، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. اور اگر اس محبت میں کمی ہے، نقص ہے، تو ایسا کرنے والا، اس کا ایمان بھی ناقص ہے اور وہ خود بھی کمی کا شکار ہے. خون کی کمی کا نہیں، پروٹینز کا نہیں، کسی اور چیز کا نہیں، وہ ایمان کی کمی کا شکار ہے. اور ایمان کی کمی، اصل کمی اس دنیا میں وہ ہے. باقی ساری کمیاں اس کی اللہ کے فضل سے کسر نکل جاتی ہے. لیکن اگر ایمان کی کمی ساتھ لے گئے تو اس کا کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی نہ مینٹیننس ہے، نہ ریکوری ہے، اور نہ دوبارہ مل سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، اس کا اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں سب سے زیادہ مخلوق کے لیے جو محبت ہے، ساری مخلوق کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اس محبت کا پیدا کرنا کیا ہے؟ ہر مرد اور عورت کا فریضہ ہے. یہ واجب ہے. اس میں جس طرح نماز کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح دل دماغ کا بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ محبت، اور یہ محبت جو ہے اللہ رب العالمین کو، جو دلوں کے، دماغوں کے احوال، جن کے دل ہیں، دماغ ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے اس کی پابندی کا حکم دیا ہے اور نہ کرنے والے کو وعید بڑی سخت سنائی ہے.
سورۃ التوبہ ہے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے ہم نے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر بتا دیجئے ان لوگوں، اعلان کر دیجئے ان سب کو. کیا کہا؟ اعلان کیجئے. قرآن کریم سارا پہنچانے کے لیے ہے، لیکن بعض آیات کے شروع میں اللہ رب العالمین قل کہتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان کی اہمیت باقیوں سے زیادہ ہے. تو قل کہیے انہیں، سمجھائیے، بتلائیے انہیں. ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے. کتنے ہو گئے؟ 5. اس کے بعد فرمایا وہ مال جو تم لوگ کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے خراب ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور 8ویں چیز وہ گھر جہاں بڑے آرام سے اور لطف سے رہتے ہو. ومساکن ترضونها، ایسے مکان جنہیں بنا کر تم ان سے راضی ہو. اور ایسے مکان شاید ہی لوگوں کے پاس ہو، ورنہ جو بھی بناتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے اگلے کی. فرمایا وہ مکان جو بنانے کے بعد تمہیں خوش کرتے ہیں، تم ان سے راضی ہیں، تو وہ کیسے عالیشان ہوں گے. فرمایا یہ ساری چیزیں، اور کتنی ہیں تعداد یہ؟ کیوں جی؟ 8. 5 ان کا تعلق انسانی نفوس سے، انسانی جانوں سے، اور 3 کیا ہے؟ مال جو اکٹھا کیا ہے، وہ تجارت جس کے لیے محنت کرتے ہو، اور وہ گھر جن سے تم خوش ہو. فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ معاف کرے اکثریت ہماری آج باوجود دعویٰ کہ ہمیں یہ چیزیں پیاری ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن عمل سے ہم اس کے برخلاف ثابت کرتے ہیں. فرمایا اگر یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر کیا کرو؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو. اور یہ انداز کیا ہے؟ دھمکی کا انداز، وعید کا انداز، ناراضگی کا انداز ہے. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے مختلف عذابوں میں سے کوئی عذاب کسی وقت کسی جگہ تم پر نازل کرتے ہیں. اب اس سارے معاملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. تو کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس دل کا اور دماغ کا. فرمایا امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگر یہ غلطی ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. تو سوچئے جب بندہ کسی کو دھمکی دیتا ہے، تگڑا کمزور کو کہ لے بچہ انتظار کر، پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا پھر اللہ کے جو گوناگوں عذاب ہیں ان میں سے کسی کا کسی وقت کسی جگہ انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتلاتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ کم ہے، چیزوں کی زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. فاسق ہے. اور فاسق یہ نہ سمجھے یار معمولی بات ہے، کافر تو نہیں کہا. فاسق میں کافر بھی داخل ہے اور گناہگار بھی داخل ہے. فاسق کا جو لفظ ہے یہ کافر پہ بھی بولا جاتا ہے، مشرک پہ بھی بولا جاتا ہے، یہودی اور نصرانی پہ بولا جاتا ہے، اور مسلمان گناہگار میں بھی بولا جاتا ہے. تو معنی یہ ہے گناہ کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ یہ اسلام سے باہر بھی نکال سکتا ہے. اور سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس معاملے میں اپنے دل دماغ کا کتنا خیال رکھتے تھے. ابھی انشاءاللہ آپ عمل کی بات سنیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی ہم صرف کہاں ہیں؟ جہاں سے عمل کا منبع پھوٹتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے، دماغ ہے. صحابہ کرام کتنا خیال رکھتے تھے. اور انہیں توجہ کیجئے محبت کے معاملے میں اللہ اکبر اللہ نے اپنے دلوں پر کتنا کنٹرول عطا کیا تھا. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس میں نہیں،
وہ پیار ہی اللہ جی، ساری باتیں فضول باتیں ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام بھی انسان تھے، جہاں ضرورت پڑی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے آگے رکھا، باقی ساری چیزوں کو کیا ہوا؟ نسی من سے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ہشام وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ کیجیے، آپ نے حضرت عمر بن الخطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ کس نے پکڑا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے نہیں، کس نے؟ آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسا تعلق تھا ان لوگوں کا، سوچیے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑے اور اتنے پیار اور محبت سے پکڑے تو عرش والے کے ہاں اس بندے کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ؟ کس کو پکڑا ہوا تو اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اب اتنی پیار کی، محبت کی، مودت کی، الفت کی فضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر بن الخطاب نے اتنا پیار دیکھا، اتنی محبت دیکھی، اتنی الفت دیکھی، تو بے اختیار کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو میرا ہاتھ اتنے پیار سے پکڑا ہے، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو، لیکن مجھے میری جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ کتنے سچے اور کھرے لوگ تھے، صاف ستھری بات کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، احب الیک من نفسک۔ اے عمر سنو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جملہ کیا ہے؟ ترجمہ، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب یہ الفاظ حضرت عمر ان کے کانوں تک پہنچے ہیں، ادھر کانوں تک پہنچے ہیں، ادھر ہونٹ حرکت میں آ گئے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ فوراً کہنے لگے، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اللہ اکبر۔ یقیناً، اور یہاں جو اور باریکی کے ساتھ معنی ہے، فَإِنَّهُ، اِنَّا شرطیہ استعمال، کہ اگر بات ایسے ہے، اگر بات ایسے ہے تو یقیناً اسی وقت، باقی بات نہیں کی، اگر بات ایسے ہے تو اسی وقت، اللہ کی قسم یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر بات ایسے ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی وقت۔ کتنی دیر بعد؟ کتنا عرصہ مانگا؟ کتنا لمبا وقت مانگا کہ تھوڑی دیر بدل تو لوں، نہ جاؤں، دیکھوں، سارا حساب کتاب کر لوں، پھر کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم ابھی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ جب عمر بن الخطاب نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر۔ اور امام ابن حجر اور امام عینی اور دوسرے جو ہے انہوں نے بیان کیا، معنی یہ ہے کہ اب عمر ایمان مکمل ہو گیا ہے تمہارا۔ کس کو کہا؟ عمر کو۔ اب
اب کیا ہوا ہے؟ اب ایمان مکمل۔ جب عمر ابن الخطاب ان کے لیے یہ ہے تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں آپ کے دل دماغ کو کتنی دیر میں بدلتے ہیں، اور ہمیں 30 40 50 سال عام لگ جاتے ہیں، اور عام طور پر جب قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اس وقت لوگ بدلنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، تو کبھی بدل جاتے ہیں، کبھی حسرت لے کے ہم میں سے بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب جو یہ محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ محبت کرے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہی، امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت للساعہ، قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہو تیاری کیا کی ہے؟ امتحان کا تو پوچھتے، بچے کہتے ہیں نا کل امتحان ہے، تو کیا کہتے ہیں ماں باپ؟ پڑھے تھے ایک لفظ نہیں امتحان کی، کیا تیاری کی ہے؟ اب اللہ نے اس شخص کی زبان سے کیا الفاظ نکلوائے، کہا حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیاری تو کچھ نہیں ہے، یہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر بات ایسی ہے، اگر بات ایسے ہے تو سن لے، جن کے ساتھ پیار کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت کرتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے لوگو، حدیث کے ساتھ ساتھ پھر میری حالت بھی سن لو جس نے سنی ہے، میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے کس کو شامل کیا؟ ابو بکر اور عمر کو۔ صحابہ بھی اس دور میں سمجھتے تھے کہ ان کا مقام و مرتبہ کہاں پہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ کس کو جوڑا؟ ابو بکر اور عمر کی، اور ساتھ ہی کہا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اور مجھے حدیث سننے کے بعد امید ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرا عمل ان لوگوں کے عمل جیسا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے مخلوق میں کیا ہے؟ امید ہے انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور آگے انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے۔ یہ خالی وہ محبت نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ وہ والی میڈ ان پاکستان محبت نہیں ہے، یہ محبت اس کے ساتھ کیا ہے؟ اور ایک اور حدیث میں جس سے امام بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صرف ترجمہ سننے پر اکتفا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں پائی گئیں اس کو ایمان کی حلاوت اس دنیا میں نصیب ہو، اور لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے نیکی کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، اور جو کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مزہ کوئی نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایمان کی حلاوت سے دل خالی ہے۔ فرمایا جس میں 3 چیزیں ہوئیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے پیار باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف جانا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ جس میں یہ 3 چیزیں ہوں اسے کیا نصیب ہوگا؟ اور پہلی چیز اس میں کیا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو جس طرح اعمال میں نگرانی کی ضرورت ہے، اس طرح قلوب و اذہان ان کی بھی نگرانی کرے، چیک کرتے رہے کہ لیول کہاں گیا ہے، اور دیکھ بھال کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے فریاد ہے کہ اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ سب سے زیادہ رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو اس محبت کو سب سے زیادہ اس دنیا سے لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ